اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہماری زندگی جتنی بسر ہو گئی ہے، اگر ہم اپنی اس زندگی کا احاطہ کریں، اس کا حساب لگائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ایک چیز کی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دعویٰ بھی ہمارے پاس نہ ہو، اگر یہ دعویٰ بھی ہم کرنا چھوڑ دیں، تو پھر تو ہم ایمان سے بالکل ہی فارغ ہیں۔ ہمارے اندر ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ہے اگر یہ دعویٰ بھی چھوڑ دیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اگر تو سچی ہوگی تو دل انسان رب تعالیٰ کی جنت کا وارث بن جائے گا، اور اگر محبت سچی نہ ہوئی اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے محبت جتاتے رہے اور دنیاوی طریقے اور بناوٹیں لگا کر دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر کے ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو یہ ہمارے لیے یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ شاید ہمیں معلوم نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت تو وہی کرتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پہ جو انسان چلتا رہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت یہ کیسے ممکن ہے، اس کی دلیل دینا، اس کا ثبوت دینا ابھی باقی ہے۔ وہ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ثبوت، وہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ کی بنتی نہ ہو، جس بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، کیا آپ کا دل کرے گا کہ اس کو اپنے گھر کے دعوت پہ بلائیں؟ آپ کبھی نہیں یہ سوچیں گے کہ یہ بندہ تو میرا دشمن ہے تو میں اس کی دعوت کیسے کروں؟ تو یہ سوچیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو قیامت کے دن یہ جنت کا ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے۔ جنت کی ایک جھلک تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ہماری نجات کا ذریعہ،
اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ایک جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہ ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہتی۔ آئیے اللہ جلال کے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کیسی محبت کرتے ہیں اور اللہ جلال نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا دار لوگ اس 12 ربیع الاول کے اندر میلاد کے نام پہ انہوں نے اے اللہ تیری مسجدوں کے اندر انہوں نے پگڑے ڈال دیا۔ اے اللہ، میلاد کے نام پہ ان لوگوں نے باجماعت مسجدوں کے اندر بڑی بڑی پگڑیاں سر پہ رکھ کے اور ان مولویوں نے مسجدوں کے اندر گھنگرو باندھ کے ڈانس کر دیا۔ اے اللہ، تیری اور تیرے رسول کی محبت کے دعوے دار تو ضرور ہیں، لیکن انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ بزرگ بابیں سفید داڑھیوں انہوں نے بھی ڈانس کر کے دکھایا اور وہ بھی مسجدوں کے اندر ناچے، ڈھول بجائے۔ اے اللہ، یہ لوگ تیری محبت کے دعوے دار تو ضرور ہیں، لیکن انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو میک اپ کروا کے محفلوں میں بازار میں لٹکا دیا۔ یاد رکھو، اگر یہ سچی محبت ہو جس کے اندر مسجدوں کے اندر ڈھول بجے اور بوڑھے بزرگ بابے بھی پاؤں کے اندر گھنگرو باندھ کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے اور عورتیں بھی مسجدوں کے اندر رقص کرتی ہوئی نظر آئے، تو یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے کر کے دیا۔ تو آئے اللہ جلال کے قرآن سے دیکھتے ہیں سورۃ الانعام اور آیت نمبر 70۔ اس کو خود بھی پڑھیں، گھر میں جا کر قرآن مجید کھول کر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اللہ جلال نے اس کے اندر کیا فرمایا۔ اللہ جلال فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا۔ رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں، اے میرے نبی، ان سے کہہ دو یہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، تو یہ کھیل اور تماشا یہ ہے جو لوگ نئی نئی رسمیں دین کے اندر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محبوب، وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو کھیل تماشا اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا، صرف اس دین کو ڈھول بجانا اور بھنگڑے ڈالنا، پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ڈانس کرنا، اگر انہوں نے دین کو یہی سمجھا ہوا ہے، دین کا مذاق انہوں نے اسی طرح بنایا ہوا ہے، تو اے میرے محبوب پیغمبر، ان کو چھوڑ دو۔ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ
اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ اے نبی اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ دنیا کے اندر جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ڈھول بجائیں، یہ بنگڑے ڈالے، اور جو دنیا میں انہوں نے کمایا ہے ضلالت اور گمراہی، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ اگر تو آپ کی نصیحت پہ یہ عمل کر لیں، ان کو ہدایت آ گئی تو پھر تو یہ کامیاب ہو جائیں گا، اور اگر ان کو ہدایت نہ آئی تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے وہ ان کی کمائی ان کے کسی بھی کام نہیں آئی، اور یہ مجرم پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس دن نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا ان کو بچانے والا، نہ ان کا سفارشی ہوگا۔ اس دن سفارش ہوگی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں۔ لیکن ان مجرموں کی اس وقت کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ تَعْدَلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر یہ اس دن فدیہ دینا بھی چاہے تو ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی فدیہ لیا جائے۔ اگر پوری روح زمین سونا چاندی سے بھر جائے اور یہ فدیہ دینا چاہے تو بھی ان کو فدیہ اور ان کی وہ گواہی قبول نہیں کی جائے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے اللہ ذو الجلال کی جہنم کے اندر ڈالے جانے گا۔ لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون، دنیا کے اندر دین کو کھیل اور تماشا سمجھنے والے، دین کے اندر بدعات کو شامل کرنے والے، مسجدوں کے اندر ڈانس اور رقص کرنے والے، قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے اللہ ذو الجلال کا عذاب ہے، اور عذاب ایسا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون، ایسا بدبودار پانی جو نہ حلق سے نیچے اترے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس کا اظہار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میری اتباع کرتے ہیں، اے محبوب ان کو بتا دو اگر یہ اللہ ذو الجلال سے محبت کرنے والے فَاتَّبِعُونِي، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیروی اگر کی جائے، سمجھ لو کہ اللہ ذو الجلال کا وہ بندہ محبوب بن گیا۔ یحببکم اللہ، اللہ ذو الجلال اس شخص کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر یہ کام کر لیا تو اللہ ذو الجلال تمہارے گناہوں کو بھی
بخش دیں گے، اور اللہ ذو جلال بڑا ہی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں، آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں، اس وقت یہ دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا ہے، تو یاد رکھو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ رب تعالی ہمیں سچی محبت کرنا نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سے سچی محبت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر سچی محبت دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے تو پھر یاد رکھے اللہ ذوالجلال بھی اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس جیسی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اپنے کسی بندے کو جب اللہ رب العزت پیارا بنا لیتے ہیں، کب پیارا بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ ذوالجلال کے فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے، نوافل سے مراد فرضی نماز، 5 نمازوں کے بعد نوافل بھی پڑھتا ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ ذوالجلال کو وہ انسان بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جب اللہ ذوالجلال کو وہ شخص پیارا لگتا ہے تو پھر جبریل کو کہتے ہیں کہ جبریل یہ شخص جو دنیا میں جا رہا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، تو اس کو تو بھی اپنا محبوب بنا۔ تو پھر جبریل 7 آسمانوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر انسان ہے یہ رب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اے فرشتوں تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ تو اللہ ذوالجلال کے فرشتے کتنے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اتنے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی رات جب آسمان پہ گئے تو بڑی چڑچڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے دیکھا کہ آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کا سجدہ، اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ 4 انگلوں کے برابر بھی 7 آسمان کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں، اتنی اللہ ذوالجلال کے فرشتے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں۔ 7 آسمان کے اندر فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو تم بھی، اور پھر فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے ہیں
کہ آسمانوں کے اوپر جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھا درمیان میں فرشتوں کا بھی اللہ جلال نے بیت المعمور بنایا جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ وہاں پہ اگر طواف کرتا ہے تو پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کے اندر جبریل اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا پیارا ہے، محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو فرشتے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا پیارا اور اس کا محبوب اس وقت انسان بن سکتا ہے جب وہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو اس لیے محبت ہو تو سچی ہو، جھوٹی محبت اللہ کو قبول نہیں۔ دعویٰ ہو تو پھر سچا ہو، دل سے ہو، اور اگر دل سے دعویٰ سچا نہیں ہے، زبان سے ہم ایسے نعرے لگاتے جائیں کہ ہم بڑے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، بلکہ آج کل تو ایک نعرہ بھی یہ بڑا گونجتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں عاشق رسول۔ اعوذ باللہ، یہ عاشق والا لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ کیا آپ کبھی اپنی ماں بہن کو یہ الفاظ استعمال کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں؟ جب ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تو ہم اللہ کے رسول کے لیے یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خرافات، ایسی بدعات سے بچائے۔ آپ بچیں گے تو پھر ہی آپ کا دل صاف ہوگا، اگر آپ نہیں بچیں گے تو جتنا مرضی آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں، آپ اس بدعات کے اندر چلتے ہی جائیں گے اور آخر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے اگر سچی محبت کرنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ رب مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کے فرشتے بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کا محبوب بننا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ کے فرشتے تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لو زرع القبول فی الدنیا، آپ نے فرمایا جب انسان اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر دنیا کے لوگ جو ہے اس شخص سے وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس بندے سے میں سلام لوں، اس سے محبت کروں، یہ شخص بڑا ہی اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا انداز اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، تو ہر شخص اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ کیا ہیں جو اس سے محبت نہیں کر رہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے فرشتے کروا رہے ہیں لوگوں سے کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ ملو، سلام لو، اس شخص کو اپنا محبوب بنا لو، تو پوری دنیا پھر اس شخص کی متحدی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سچی محبت کس طرح ہمیں مل سکتی ہے؟ ہر سال گھر کے اندر لائٹیں لگانے سے یہ محبت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ جنت لائٹیں لگانے سے، چائنا کی لائٹیں لگانے سے نہیں حاصل ہوتی۔ یہ محبت گھروں کے اندر جھنڈیاں لگانے سے حاصل نہیں ہوتی۔
یہ محبت گھر کے اندر چراغا کرنے سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس سال تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے اپنے گدھے کے اوپر گدھے کے اوپر اس نے جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی، چراغا کیا ہوا، یعنی کہ اس بندے نے بھی میلاد کی یہ جھنڈیاں لگا کے چراغا کیا ہوا۔ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ تو یہ محبت ہمیں جھنڈیاں لگانے سے اور چائنا کی لائٹیں لگانے سے حاصل نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے سے حاصل ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے یہ محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ انڈونیشیا کے اندر پروفیسروں کی میٹنگ ہوئی، دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر وہاں پہ گئے، تو مصر کا پروفیسر اور سعودی عرب کا پروفیسر ان کے اندر بات چھڑ گئی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو مصر کا پروفیسر جو ہے جامعہ ازہر کا، وہ سعودی پروفیسر نے کہتا ہے کہ سعودیہ والوں تم نے تو بڑی خدمتیں کرتے ہو، تم بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، حاجیوں کی بڑی خدمتیں کرتے ہو تم، تو تمہارے اندر ایک خامی ہے۔ سعودی عرب کا جو پروفیسر ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے کہ جب اتنی خدمتیں کرتے ہیں تو اچانک کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک خامی ہے۔ کہتا ہے کیا خامی ہے؟ تو مصر کا پروفیسر کہتا ہے خامی یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ وہ سعودی پروفیسر حیران ہوتا ہے، ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر محبت کس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر ہمارے پلے اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر ہم کس لیے زندہ ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم اس لیے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر میلاد ہوتا ہے، دنیا والے مناتے، لیکن تم مکہ کے اندر رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تم وہاں پہ چراغا نہیں کرتے ہو، وہاں پہ میلاد نہیں مناتے ہو۔ تو سعودی پروفیسر نے وہاں پہ چائے کا کپ نیچے رکھا اور اس نے کہا پہلے ہم بیٹھ کے 2 منٹ مکالمہ کر لیتے، علمی گفتگو کر لیتے۔ تو سعودی پروفیسر اس سے کہتا ہے کہ چلے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو میلاد ہے جہاں پہ لوگ رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور گھنگرو باندھ کے ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کیا یہ نیکی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں۔ کیا یہ جائز ہے؟ وہ کہتا ہاں یہ جائز ہے۔ سعودی پروفیسر کہتا ہے اچھا یہ بتائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ عز و جلال نے یہ فریضہ دیا تھا کہ جو بھی نیکی کی بات ہے آپ نے اپنی امت کو بتانی ہے۔ اگر یہ نیکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں نہیں بتائی؟ کہتا ہے کہ بتائی تھی۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ نیکی اپنی امت کو بتائی تھی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے وہ نیکی کیوں نہیں کی؟ اب یہاں پہ وہ چپ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ ہزاروں حدیثوں کی کتابیں قرآن مجید کو اٹھائیں اور دیکھیں، کسی ایک بھی حدیث کے اندر کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے قرآن کے اندر کہ جہاں پہ یہ میلاد منانا جائز ہو۔
یہ چراغا کرنا جائز ہے، کوئی ایک بھی حدیث موجود نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ آخر وہ مصر کا پروفیسر بول کے کہتا ہے کہ یہ نا بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر وہ سعودی پروفیسر آگے سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں خطبات دیے ہیں، اور ہر خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات بتایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو جناب مصر کو پروفیسر گم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سچی محبت، اس کے اظہار کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو چراغا کرنے والا اور اپنے گھر کے اندر ڈھول بجانے والا، یا یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے مولوی اپنی مسجدوں کے اندر ڈھول بجاتے ہیں اور وہ بوڑھے بابے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر مسجد کے اندر ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت کریں گے۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے نہیں دکھایا، ہم یہ ڈھول اور گھنگرو باندھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان اور علی ان سے بڑھ جائیں گے محبت میں۔ تو یاد رکھیں یہ سارے دنیا والے یہ آپ کو پھر جھوٹے نظر آئیں گے جو صحابہ کرام سے بڑھ کے کہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے گی دین کی صحیح تو پھر آپ عمل والے بھی بن جائیں گے، اور اگر دین کی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ گمراہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ پوری دنیا والے یہ مل کر دعویٰ کر لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں خالی کیا محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت پھر بھی ہم سے بڑھ کر ہے، پھر بھی آپ کی محبت ہم سے زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اللہ ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق دیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اپنے دعا کی، اور اللہ ذوالجلال نے ان کی وہ دعا پوری کر دی، ان کو وہ چیز عطا کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخترعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن اپنے گناہگار امتوں کے لیے میں وہ دعا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، دنیا میں وہ کی نہیں، تاکہ میں آخرت کو اپنے گناہگار امتیوں کے لیے وہ دعا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت تو اس قدر بڑھ کر ہے ہم سے، اور ہم دعوے جتا رہے ہیں، کوئی بتیے جلا رہا ہے، لائٹیں جلا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت مل جائے گی، جھنڈیاں لگا کے اور ڈانس کر کے مسجدوں کے اندر ڈھول بجا کے بوڑھے بابے سفید داڑھیوں والے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ نے محبت کر کے دکھائی، اور کس طرح کی محبت تھی ان کی؟ آپ نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی بھی انسان مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس وقت تک کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، مجھ سے پیار کرنے والا نہ بن جائے. اس وقت تک وہ پکا اور سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی جان اور مال سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بھی کہہ دیا یہ نبی یہ تیرے سچے محب ہیں، جس سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں رب آسمانوں پہ ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب بنائے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے پھر سچی محبت کر کے دکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کاغذی محبت نہیں کی، زبان سے دعوے نہیں کی، وہ محبت جو سچی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پوری زندگی. اور غزوہ تبوک میں صحابہ کرام میں آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اور صحابی آپس میں ان کی تھوڑی منہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد انصار اور مہاجرین ان کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ اعلان کرتا ہے، اور اعلان کیا کرتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ یہ جو مدینہ سے آئے ہیں بڑے عزت دار بنتے ہیں، مدینہ کے اندر جب یہ جائیں گے ہم عزت دار ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں. تو عبداللہ بن ابی اس کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے، قافلے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو عبداللہ بن ابی مدینے کے مین راستے سے جب گزرنے لگتا ہے تو اس کا اپنا ہی بیٹا تلوار پکڑ کر راستے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اب جب تک آپ یہ بات نہ کہو گے کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معزز ترین انسان ہیں، میں جھوٹا ہوں وہ سچے ہیں، جب تک آپ یہ بات نہیں کہیں گے میں آپ کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اگر آپ یہ بات نہیں کہیں گے تو یہاں پہ آپ کی گردن اڑا دیں گے. بیٹا باپ سے کہتا تو محبت یہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو اس طرح کی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہو کہ وہ دنیا کے معزز ترین انسان ہیں، سچے ہیں، پھر چھوڑو گا. تو اس کے بعد اس نے پھر کہا، پھر مدینہ کے اندر اس کو داخل ہونے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تو ایسی محبت تھی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، ماں ناراض ہو جاتی، ماں کہتی ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گئے ہو، جب تک واپس نہیں آ جاتے، اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے، تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. بیٹا زبردستی منہ کھول کر کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آگے سے ماں منہ بند کر لیتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. آخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں، اے ماں آپ کی تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے محمد مصطفیٰ کے دین پہ قربان کرتا چلا جاتا، لیکن اس کے دین کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ہوتی ہے سچی محبت اللہ کے رسول سے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح صحابہ کرام کرتے تھے، اور یہی سچی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن یہ لوگ جو بنگڑے ڈالنے والے ہیں مسجدوں کے اندر، اور وہ مولوی جو سروں کے اوپر بڑی بڑی پگڑیاں رکھ کے، وہ بڑے بڑے چودھری، وہ ملا، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے دربار میں آئیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ ذوالجلال ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور یہ وہ کہیں گے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، پھر وہ اپنی زبان سے کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کہ اے اللہ، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو آج ہم اس جہنم کے اندر نہ آتے، اس برے ٹھکانہ کے اندر ہم نہ آتے۔ اس وقت یہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے کاش ہم نے اپنے بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی، اے کاش ہم نے اپنے بڑے چودھریوں کی بات نہ مانی ہوتی، اے کاش ہم نے اپنے ملاؤں کی بات کو نہ مانا ہوتا، اے کاش ہم نے ان کی باتوں میں آ کے جھنڈیاں نہ لگائی ہوتی، چراغے نہ کیے ہوتے، لوگوں کے پیچھے نہ لگے ہوتے، ان بدعات خرافات کے پیچھے نہ لگے ہوتے، شیطان کے پیچھے نہ لگے ہوتے، اے کاش ہم اس برے ٹھکانے سے بچ جاتے۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے پھر یہ کہیں گے اے اللہ، ان بڑے لوگوں کی ہم نے باتیں مانی، ان ملاؤں کی باتوں کو ہم نے مانا، اے اللہ ان بڑے بڑے چودھریوں کو، ان کو ہم مانتے رہے، ان کے پیچھے اپنے دین کو لگاتے رہے، جس طرح یہ کرتے رہے ہم بھی ان کے پیچھے لگے رہے، اے اللہ ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے اور ہم سے ڈبل ان کو عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور سب سے بڑی لعنت ان کے اوپر ڈال دے۔ اس وقت پھر یہ کہیں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحبی بکل بدعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے سرتاج ہیں، آپ نے فرمایا انسان کو سب سے بری چیز انسان کے اندر بدعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال بدعتی انسان کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے، اور شیطان شرک کی بجائے بدعت میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شرک کی بجائے، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ کبھی معاف نہیں، اللہ رب العزت اس شرکی بندے کو کرتے جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعتی انسان پہ خوش ہوتا ہے، اور شرک کرنے والے پہ شیطان اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو مشرک ہے، یہ تو رب کے سوا کسی کو مان نہیں رہا ہے، اس کی اب ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، رب کو تو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ بدعتی انسان جو نیکی کرتا ہے، یہ بدعتی انسان جو بدعت کر رہا ہے نیکی سمجھ کہ یہ میں بدعت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکی سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں اور یہ مجھے جنت میں لے جائے گی، اصل میں وہ بدعت ہوتی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے بدعتی انسان کی اللہ رب العزت توبہ کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بدعتوں سے، ان بری خرافات سے بچائے اور دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا